فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، معزز سامعین، دعاة کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مبارک مجلس میں مجھے اس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. اس کی فضیلت اور اس کے محاسن سے متعلق ہے. دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام نوع بشریت کی سعادت کے لیے دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو صرف بشریت ہی کے لیے نہیں بلکہ اس زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کے لیے یہ دین رحمت اور اس کی سعادت کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر یہی احسان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے. یعنی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا. یہ ہوا کہ دین اسلام یہ سراپا ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی انعام ہے اس بشریت کے اوپر، جسے قبول کرنا، جسے اختیار کرنا ہر شخص کے اوپر واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید میں اس چیز کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بلکہ اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو پہلی شریعتوں پر ایمان لے آئے، یا اے تمام مسلمانوں، آمنوا باللہ ورسولہ، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. یہ رسول جو دین اسلام لے کر کے آیا ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ڈبل اجر و دگنا اجر دے گا. یعنی دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر گامزن رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان دوہرے اجر کا مستحق ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے. اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں یا جو کیسٹ کے ذریعے میری باتوں کو سنیں، انہیں اس طرف خصوصی طور پر میں متوجہ کروں گا کہ اگر مسلمان ہیں تو وہ کسی بھی قسم کی پسماندگی کا احساس نہ کریں.
اگر وہ مسلمان ہیں، اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، تو وہ اپنے طور پر کسی بھی قسم کی احساس کمتری کے شکار انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز انہوں نے قبول کیا ہے اور جس چیز کی دعوت وہ ساری دنیا کو پیش کرتے ہیں، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ سراپا ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عنایت کی گئی ہے، جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال، بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث سے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری مثال اور تم سے پہلے قوموں کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص اعلان کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے کہ جو شخص عمل کرے گا، اس جگہ پر کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہودیوں نے اس کام کے سنبھالنے کا بیڑا اٹھایا، لیکن دوپہر تک جب کام کیے تو وہ تھک گئے اور کہا کہ باقی دنوں کو پورا کرنا، باقی دن کا پورا کرنا ہے میرے بس میں نہیں ہے، میں خوشی سے اس کام کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا اجر دیا جتنا انہوں نے محنت کی تھی۔ اس کے بعد نصارہ بیڑا اٹھاتے ہیں اس کام پورا کرنے کا، اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی مزید آگے بڑھنے سے وہ اپنی معذرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے اب آگے کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی دوسرے کو سپرد کریں، ہم نے جو کچھ کیا ہے چلو ہمارا اجر بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ اجر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا کہ تم لوگ عصر سے لے کر کے مغرب تک کام کرو اور پورے دن کا اجر اور پورے دن کی مزدوری تم لوگ حاصل کر لو۔ تو یہ مثال ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کام عمل تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت بڑے اجر سے نواز رہا ہے۔ اب دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے تو صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا، ہمیں تھوڑا سا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا ہم نے تمہارے اجر کے اندر کوئی کمی کی ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا تم نے جتنا کیا اتنا ہم نے تمہیں دے دیا۔ نصارہ اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہاری مزدوری کے اندر کوئی کمی کی؟ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں تمہارا حق پورا مل گیا اس کے بعد میرا فضل ہے اور میری مرضی ہے، میری زیادتی ہے، میں جس کو چاہوں وہ عطا کروں۔ یہ ہے امت محمدیہ کی مثال، جس کے ایک فرد اور جس کے چند افراد یہاں پر موجود حضرات ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے وہ لوگ کسی بھی قسم کے احساس کمتری کے شکار نہ ہوں، خواہ کتنے بھی طوفان ان کے سامنے آئیں، انہیں مٹانے کے لیے آئیں، انہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے آئیں، لیکن ایک مسلمان کی مثال اس سخت چٹان جیسی ہوا کرتی ہے، اس ماہر ملاح جیسی ہوا کرتی ہے جو سمندر کے اندر اپنے کشتی کو لے کر کے چلتا ہے اور طوفانوں سے ٹکراتا ہوا آسانی سے اپنے کشتی کو بچا کر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہیے کہ اس کی زبان حال یہ کہتی رہتی ہے کہ اس کی زبان حال یہ کہتی ہے کہ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے، ہماری کشتی بھنور میں نہیں بلکہ ہمارے عزم کا امتحان یہ طوفان لے رہا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی مثال ہوا کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی نا امیدی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے وعدے کے سلسلے میں بدری کا شکار نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا کی عمارت کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی اہمیت اتنا سے بہت بڑی ہے۔ اب دو لفظوں کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے، اور اگر اس معنی کے اوپر آپ نے غور کر لیا تو دنیا کے بہت سے اعتراضات آپ کے سامنے بالکل حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے اسلام مشتق ہے کس چیز سے؟ سلم سے۔ سلم کے معنی عربی زبان میں کس چیز کے ہوتے ہیں؟ امن کے، سلامتی کے، تسلیم کے اور اتباع اور پیروی کے۔
سلم کا ترجمہ ہم کسی ایک لفظ سے نہیں کر سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے دنیا کے اندر دہشت گرد نہیں بلکہ امن و سلامتی کا پیغامبر ہوا کرتا. ایک مسلمان جو ہوتا ہے دنیا کے اندر ارہابی نہیں بلکہ وہ امن و سلامتی کا پیغامبر بن کر کے آیا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلم جس سے اسلام مشتق ہے، جس سے مسلمان بنا ہوا ہے، اس کے معنوں میں ایک معنی کیا ہے؟ امن ہے اور سلامتی ہے. اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جس خطے پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہاں امن و سلامتی کا دورہ رہا ہے. اس کی سب سے واضح مثال آپ اس دنیا کے اندر اس کا اندازہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام کے معنوں میں ایک معنی یہ ہے کہ تسلیم اور اطاعت کے، یعنی مسلمان اس دنیا میں امن و سلامتی کا پیغامبر بن کر کے آتا ہے اور وہ اس دنیا میں جو رہتا ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان اور قانون کے پابند اور وہ تابع ہوا کرتا ہے. اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر واضح کر دیا ہے، جس کو حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تسلم قلبک للہ. اسلام یہ ہے کہ تو اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے. تیری مرضی اپنی نہیں رہے گی، تیرا سوچنا اپنا سوچنا نہیں رہے گا، تیرا غور کرنا اپنا غور کرنا نہیں رہے گا، بلکہ یہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہوگا. وَأَن تُوَلِّيَ وَجْهَكَ إِلَى اللَّهِ، اور یہ ہے کہ اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے. یہ ہے اسلام کا معنی. اور اسلام کا اور واضح مفہوم جو چاہتے ہیں تو وہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہے جو بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اسلام کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا. یہ 5 ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بیان فرمائے. یعنی اس کے اندر یہ بھی چیز داخل ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب اور اپنا مالک مان لیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس دنیا کے اندر جو نظام اور جو قانون جس طریقے پر چلے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہی کے مطابق ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے فرمان کے مطابق ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری بشریت کے اوپر، چونکہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام ہے، اسلام کے اندر اتباع اور انقیاد پایا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے رہنے والے ہر شخص کے اوپر، خواہ جن ہے یا انس ہے، اللہ تبارک و تعالی نے واجب کر دیا ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے. کوئی بھی شخص دین اسلام سے خارج، کسی کو خارج ہونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اسلام کے اندر کامل طور پر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. تم معاشیات کے معاملے میں بھی اسلام کے پابند رہو، عبادات کے معاملے میں بھی اسلام کے پابند رہو، اپنے معاشرے کے معاملے میں بھی اسلام کے پابند رہو، اقتصاد کے معاملے میں بھی اسلام کے پابند رہو، خواہ پرسنل لا کا معاملہ ہو یا سول کوڈ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں مسلمان کس کا پابند رہا کرتا ہے؟ اسلام کا پابند رہا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسی طریقے سے اسی چیز کو اور واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے اس سے وہ مذہب قطعاً دن قیامت میں قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی صحیح طور پر اسے اس دنیا میں جینے کا حق ہے. اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دن قیامت ہوگا جسے ہم لوگ آخرت کا دن کہا کرتے ہیں، یعنی اس دن کے بعد اب کوئی دوسرا دن
نہیں ہے. اس کے بعد یا تو جنت کی ابدی نعمتیں ہیں یا پھر جہنم کے ابدی عذاب ہیں. اس کے اندر اس دن اللہ تبارک و تعالی جب اپنے انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز حاضر ہوگی اور کہے گی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے بیٹھ جاؤ. روزہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں روزہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تو اچھی چیز ہے اور بیٹھ جاؤ. اس طریقے دیگر اعمال آئیں گے اور ہر عمل یہی کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ چیز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اتنے میں اسلام سراپا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اسلام کو، جھوٹ کو، سچائی کو، ہر چیز کو ایک شکل دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے گفتگو کرے. تو جب اسلام حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ انت السلام، تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں آج تجھی کو بنیاد بنا کر کے میں لوگوں کو کچھ عطا کروں گا اور تجھی کو بنیاد بنا کر کے میں لوگوں کو گرفتار لوگوں کی پکڑ کروں گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو کامیابی کے خواہش مند ہوں، خواہ دنیاوی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب اسلام کو قبول کریں. اب اصل نقطے کے اوپر آتے ہیں کہ آیا یہ دیکھیں کہ اسلام یہ جو ہے اس کے محاسن اور اس کی خوبیاں کیا ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں آج بڑے اختصار کے ساتھ کام لیتا ہوں. اولاً تو دیکھیے اسلام جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام بہت ہی آسان مذہب ہے. اسلام ایک آسان مذہب ہے جس کے اوپر ہر شخص عمل کر سکتا ہے، خواہ وہ دنیا کے جس گوشے کا رہنے والا بھی انسان ہو. اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر دنیا کے ہر گوشے میں عمل کر سکے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کو خاص ایک مذہب اور ایک جماعت اور ایک ملک کے لیے بھیجا تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تو اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک آسان مذہب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما جعل علیکم بالدین من حرج. اللہ تبارک و تعالی دین کے اندر کوئی مشکل نہیں رکھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے. دوسری خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر اس چیز کو لوگوں کو بتانے اور عطا کرنے کے لیے آیا ہے جس کے اندر اس کا فائدہ پایا جاتا ہے، اور ہر اس چیز سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور منع کرنے کے لیے، حرام کرنے کے لیے اسلام آیا ہے جس کے اندر لوگوں کا نقصان ہے. یہ ایسا اصول اور قاعدہ ہے کہ جس کے اوپر اسلام کی تمام باتوں کو، واجب ہیں تو، فرض ہیں تو، سنت ہیں تو، نفل ہیں تو، مستحبات میں سے ہیں تو، جتنی چیزیں ہیں یہ ایک ایسا معیار ہے کہ اس کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر وہی چیز جائز ہے، وہی چیز واجب ہے، وہی چیز مستحب ہے جو انسان کے فائدے اور اس کے مستفید ہونے کے لیے ہے، اور ہر وہ چیز کو شریعت نے منع قرار دیا ہے، خواہ حرمت کے طور پر ہو، کراہت کے طور پر ہو، ناجائز کے طور پر ہو، جس کے اندر انسان کا کسی بھی ناحیے سے نقصان اور ضرر اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ ایک ایسا اصول ہے، اسلام نے دیا ہے دنیا کو ایک ایسا اصول کہ اس کے اوپر چل کر کے خواہ وہ چیز آج سے 100 سال کے بعد پیدا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1000 سال بعد پیدا ہو، اس اصول کے اوپر رکھ کر کے ان تمام باتوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے کیا وہ چیز مفید ہے یا وہ چیز مضر ہے. ہم اس کو دوسرے پیرائے میں لیتے ہیں کہ دیکھیے اسلام جن اصول کو لے کر کے آیا ہے، اسلام انسان کے مذہب کے تمام گوشوں کو گھیرے، انسان کے زندگی کے تمام گوشوں کو گھیرے ہوئے ہے، خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق عبادات سے ہو، اس کا تعلق اقتصادیات سے ہو یا اس کا تعلق طریقے معاشرت سے ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے. اسلام کے اندر ہر انسان کے جینے کا سامان موجود ہے اور اسلام ہر انسان کے لیے آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر عبادات
کا بھی ذکر ہے، اسلام کے اندر معاشیات کا بھی حل موجود ہے، انسان کے اندر طریقے معاشرت کا بھی حل موجود ہے، اور انسان کے اندر اسلام کے اندر عقائد کا بھی حل موجود ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ چلتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، اسلام کی اصل بنیاد کس کے اوپر رکھی گئی ہے؟ عقائد کے اوپر۔ وہ اصل چیز ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوا کرتا ہے، اور جب تک انسان کا دل مسلمان نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ اور پاؤں جتنے بھی طور پر مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اور اسلام کے عقیدے کے اندر ایک خوبی ایسی پائی جاتی ہے وہ کسی بھی دنیا کے عقیدے میں نہیں پائی جاتی۔ وہ خوبی یہ ہے کہ اسلام کا عقیدہ جو ہے وہ خوابوں کے اوپر منحصر نہیں ہے، وہ لوگوں کے تجارب کے اوپر مبنی نہیں ہے، نہ لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر بنایا گیا ہے، بلکہ اسلام کے عقیدے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام کا عقیدہ کس سے لیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں سے لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ چیز ہر انسان کو، ایک مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جن چیزوں پر عقیدہ رکھتا ہے اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک چیز جس کا ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ جس ناحیے سے بھی ہو، وہ یہ غور کرے کیا اس کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا اس سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس پر ہمارا امر نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے، تو وہ چیز مردود ہوگی، خواہ عقیدے سے متعلق ہو یا عبادات سے متعلق ہو یا کسی بھی قسم کے اعمال سے متعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اصول دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد کس چیز پر رکھیں؟ قرآن اور حدیث کے اوپر رکھیں۔ اس کے برخلاف دیکھ لیجئے دوسری قوموں کے جو عقائد پائے جاتے ہیں، کچھ بزرگوں کے اقوال کے اوپر ہیں، کچھ خواب کے اوپر ہیں، کچھ لوگوں کے من گھڑت کرامات کے اوپر ہیں، جبکہ اسلام کے عقیدے سارے کے سارے کس سے ماخوذ ہیں؟ قرآن اور حدیث سے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بندے کو اس بات پر ایمان لے آنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا خالق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صرف عقل سے نہیں پیش کی جاتی، عقل سے پیش کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش کی جائے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی کے اوپر جتنے عقائد ہیں مسلمانوں کے، اس کے اوپر قیاس کر لیا جائے کہ جو بھی عقیدہ اسلام کا پایا جا رہا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہے، نہ تو اس کے اندر کسی بزرگ کے ملفوظات کا تذکرہ ملتا ہے، نہ ہی کسی پیر کی کرامات کا ہے، اور نہ ہی کسی بابا کے اس کے اندر ڈھکوسلوں اور بیانات کا ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ماخوذ ہے کس سے ماخوذ ہے؟ قرآن اور حدیث سے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہے، خصوصاً اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے جتنے بھی ہیں، ان کے اندر یہ چیز آپ قطعا نہیں پائیں گے۔ دوسری چیز اسلامی عقیدے کی خوبی یہ ہے، اور جو بڑے نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ جو ہے وہ افراط اور تفرید سے پاک ہے۔ نہ تو اس کے اندر نصارہ کے طریقے سے یہ غلو پایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، اور ایک خدا کو چھوڑ کر کے، ایک خالق کو چھوڑ کر کے دو خالق انہوں نے بنا لیا، اور نہ یہود کی طریقے سے اتنا افراط پایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو بھی نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے چور، زانی اور اس قسم کا قرار دیا ہے۔ اسلام کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل افراط و تفریط سے پاک ہے، وہ اسی معیار پر ایک نبی کو رکھتا ہے جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔ یعنی ایک نبی مثال کے طور پر جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغامبر ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنی انسان کا ہادی ہوا کرتا ہے، اور اسی کے اوپر سارے لوگ چلتے ہیں۔ نہ اسے خدا مانا جائے، نہ اسے عالم الغیب تسلیم کیا جائے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت مانی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد عبادات کا معاملہ آتا ہے۔ عقائد کے بعد عقائد کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اولاً تو بنی انسان اور جن کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن ایک چیز اور غور کرنے کی ہے، اصل تو چاہیے کہ انسان کی اور جن کی ساری زندگی عبادت ہو، اس کا سونا عبادت ہو، اس کا اٹھنا عبادت ہو، اس کا بولنا عبادت ہو، اس کا چلنا عبادت ہو، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی شہوت کو بھی ختم کرتا ہے تو وہ بھی عبادت کی نیت سے
کی جانی چاہیے، اور جب یہ نیت پائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سونے اور جاگنے ہر چیز پر اسے اجر عطا فرمائے گا، اسے ثواب دے گا۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جو ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے اور ہر انسان کو اس معیار پر پرکھا نہیں جا سکتا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے کچھ خاص طریقے متعین فرمائے ہیں، اور ان طریقوں کے اندر دو طریقے سے خوبی پائی جاتی ہے۔ ایک خوبی تو کمیت کے لحاظ سے ہے اور خوبی کیفیت کے لحاظ سے ہے۔ یعنی کمیت کے لحاظ سے کیا مطلب؟ یعنی تعداد اور عدد کے لحاظ سے خوبی ہے، اور کیفیت کے لحاظ سے کیا مطلب؟ ان کے ادا کرنے کے جو طریقے ہیں ان کے اندر انسانوں کے فائدے اور انسانوں کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ نماز کتنے وقت کی ہے؟ 5 وقت کی ہے۔ انسان غور کرے تو صرف ایک وقت کی نماز نہیں، 2 وقت کی نہیں، بلکہ 24 گھنٹے میں اسے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے، جو انسان بڑی آسانی سے اسے ادا کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، الا یہ کہ جس کا دل بیمار ہو، جس کے دل کے اندر کھوٹ ہو، اور جس کے دل کے اندر اسلام کی جلوہ کوئی اور چیز پڑ رہا ہو ایمان کے علاوہ، تو اس کی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ عمومی طور پر نہ تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے انسان مسجد کے ایک گوشے میں اللہ اللہ کرتے بیٹھا رہ جائے، نہ اس طریقے سے کسی میدان میں نکل کر کے ایک دمڑی ایک چمڑے کا لباس پہن کر کے یا ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر کے کہیں باہر نکل جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر اللہ نے تمہارا حصہ رکھا ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان بڑی آسانی سے 5 وقت کی نماز کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ البتہ کیفیت کے لحاظ سے نماز کے جو فوائد ہیں، خصوصاً اس وقت جبکہ علم اتنا ترقی کر گیا ہے، اس ناحیے سے اگر غور کریں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، علماء نے ان کے ایک عجیب و غریب فوائد ذکر کیے ہیں۔ میں ان تمام طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رکوع اور سجدے کا حکم دیا ہے، رکوع اور سجدے کا نماز میں حکم دیا ہے۔ ایک مصری عورت صرف 8 رکعت تراویح کے اوپر ایک شخص کا تجربہ کرتی ہے کہ اس کے جسم کے اندر کہیں پر درد تھا، اور جب رمضان کے مہینے میں یہ کہا کہ صرف عورت 8 رکعت تراویح پڑھا کرے، اور جب 30 دن گزر گئے اس کا ٹیسٹ کیا تو اس کی بیماری تقریباً آدھے سے زائد دور ہو چکی تھی، آدھے سے زائد اس کی بیماری دور ہو چکی تھی۔ آج دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک کے اندر بعض ایسے ورزش کے طریقے ایجاد کرائے گئے ہیں جو نماز کے تقریباً مکمل طور پر موافق ہیں، یعنی اس میں رکوع کی بھی حیثیت پائی جاتی ہے، اس میں سجدہ کا ہے، اور اس میں قیام اور بیٹھنے کے ساری کیفیت پائی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر کیفیت کے لحاظ سے بھی خوبیاں رکھی ہیں۔ نماز کا ایک دوسرا رکن روزہ ہے، جس کے فائدے بڑے واضح طور پر لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے ایک ڈسپنسری قائم کی ہے جس کے اندر وہ صرف روزے سے علاج کیا کرتا تھا۔ بس دنیا کے جتنے امراض ہیں وہ صرف ان کا علاج روزے سے کیا۔ صرف 10 منٹ کا رہ گیا ہے، صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ روزہ کمیت کے لحاظ سے تو انسان کے ہر اعتبار سے مفید ہے، اس لیے کہ سال میں انسان صرف کتنا روزہ رکھتا ہے؟ 1 مہینے کا۔ 12 مہینے کے مقابلے میں 1 مہینے کوئی اہمیت نہیں ہوتی جہاں تک واجب کا تعلق ہے، جہاں تک واجب کا تعلق ہے۔ اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ مستقل روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے معافی فرمایا ہے کہ کوئی آدمی صرف روزہ ہی رکھتا چلا جائے اور کبھی افطار بھی نہ کرے، کبھی افطار نہ کرے، بلکہ بڑی مشکل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہاں تک اجازت دی ہے کہ 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے، وہ بھی بڑی مشکل سے آپ نے اجازت دی ہے۔ تو روزے کے جو صحت کمیت کے لحاظ سے روزہ یقیناً ایک بڑی خوبی رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن کیفیت کے لحاظ سے یعنی روزے کے اندر جو فوائد ہیں اس سے متعلق ایک سب سے ترقی یافتہ ملک کے تجربے کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی چند سال پہلے، مشکل سے 1.5 سال پہلے ہمارے پاس آئے پاکستان کے مشہور دل کے ڈاکٹر راشد رندھاوا۔ انہوں نے مجھ سے ذاتی طور پر بیان کیا کہ ابھی میں پچھلے سال جب امریکہ گیا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر آ کر کے ایک لیکچر دیتا ہے۔ وہ لیکچر یہ دیتا ہے کہ انسان جب کم سے کم 10 گھنٹے بھوکا رہتا ہے
کم سے کم 10 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. ڈاکٹر کیا بیان کر رہا تھا لیکچر میں کہ اگر انسان کم سے کم 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے بھوکا رہے اور کوئی چیز کھائے نہ کھائے پیے تو اس کے ہڈیوں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. وہ اپنا یہ لیکچر دے کر کے چلا گیا اور جب بعد میں کھانے لنچ کا وقت آیا ہم نے خصوصی طور پر میں اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو تحقیق پیش کی ہے کیا ہمارے مذہب میں اس کی مثال موجود نہیں ہے؟ وہ کہتا ہاں تم روزے کی بات کر رہے ہو. روزے کی؟ ہاں روزے کیا بہت بڑا ایک فلسفہ یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کوئی بھی انسان کسی بھی موسم میں 11 گھنٹے سے کم کا روزہ نہیں رکھتا ہے. چھوٹا دن ہے تو بڑا دن ہے تو کم سے کم روزہ رکھتا ہے تو 11 گھنٹے کا روزہ ضرور وہ رکھتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ روزے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی انگنت خوبیاں رکھی ہیں اور انگنت فائدے انسان کے کیفیت کے لحاظ سے بھی رکھتے ہیں. اقتصاد کا جہاں تک معاملہ ہے اسلام نے جو اقتصاد پیش کیا ہے نہ تو اقتصاد شیوعیت کا اقتصاد ہے اور نہ ہی وہ اقتصاد سرمایہ داری کا اقتصاد ہے. اور دنیا اس بات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکی ہے کہ دنیا کے اقتصاد کے چلانے میں نہ تو کمیونزم کامیاب رہا ہے اور نہ ہی دنیا کے اقتصاد کے کمائے میں سرمایہ داری کامیاب رہی ہے. آج دنیا کے اندر حریت کا نام بلند کرنے والا سب سے بڑا ملک جو سرمایہ داری کا سب سے بڑا بابا مانا جاتا ہے اس کی خود رپورٹ ہے کہ اس کے یہاں کم سے کم ہر 17 منٹ کے اندر ایک بینک ضرور لوٹا جاتا ہے. 17 منٹ کے اندر ایک بینک لوٹا جا رہا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اقتصاد بالکل نظام اقتصادی بالکل بیکار ہے. اس کے برخلاف آپ آ کر کے دیکھ لیجئے کسی اسلامی مالک کے اندر جہاں کسی بھی حیثیت سے اسلام کا نفاذ ہو اس چیز میں نہ تو چوری ہوگی نہ تو ڈاکے ڈالے جائیں گے نہ تو لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد اسلام کا اقتصادی نظام جو ہے وہ بڑی خوبیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہے. نہ تو سرمایہ داری کی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور نہ ہی اس کے اندر شیوعیت کی خواصیں پائی جا رہی ہیں. اسی لیے اسلام نے نہ تو سرمایہ داری کو قبول کیا ہے اور نہ تو شیوعیت کی اجازت دی ہے. اسی طریقے سے اجتماع کے لحاظ سے طریقہ معاشرت کے لحاظ سے اسلام کا طریقہ بھی دوسرے مذہب کے طریقوں سے بڑا مختلف اور بڑی خوبیوں کے اوپر مبنی ہے. میں اس تفصیل کی طرف نہ جا کر کے صرف ایک مثال دیتا ہوں. آج میری عمر تقریباً 47 سال 48 سال کی ہو رہی ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے عورتوں کی آزادی کا مسئلہ عورتوں کے پردے کا مسئلہ عام طور پر خواہ دینی کتابیں لکھنے والے ہوں یا دنیاوی کتابیں لکھنے والے ہوں ان کے سامنے ضرور ہے. بلکہ وہ لوگ جہاں پر 1 سال کے اندر 1 ملین عورتیں ناجائز طور پر حاملہ ہوا کرتی ہیں. یہ ان کی رپورٹ ہے میری رپورٹ نہیں ہے. 1 سال میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ عورتیں ناجائز طور پر حاملہ ہوا کرتی ہیں. وہ جو عورتوں کی آزادی کا نام بلند کر رہے ہیں ذرا وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں. 1 سال کے رپورٹ کے مطابق وہاں 19,000 ایک نہیں 19,000 عورتوں کی عصمت دری کی گئی جن میں سے 20% عورتیں ایسی تھیں جن کی عصمت دری ان کے باپ اور ان کے رشتہ داروں نے کی ہے. یہ ان لوگوں کا نظام ہے جو عورت کو حریت کا نام دیا کرتے ہیں. برخلاف اس کے اسلام کے اندر اور اسلامی معاشرے میں آپ اس قسم کی باتیں نہیں پائیں گے. مجھے یاد آیا سعودیہ کے ایک ڈاکٹر عبداللہ خاطر جب برطانیہ میں تھے انہوں نے مجلہ البیان کے اندر ایک سلسلے وار قسط نکالی تھی مشاہداتی فی برطانیہ. وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو باعث عبرت ہے اور اسی مثال کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں جس گھر کے اندر میں رہا کرتا تھا میں اوپر رہا کرتا تھا اور نیچے کی منزل میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو اپنے طور پر اپنا سامان خریدتی تھی خود ہی سامان دھو کر کے لاتی بھی تھی اپنے آپ پکاتی بھی تھی اور اپنے آپ گھر کے اندر رہا کرتی تھی. ایک دن کا معاملہ یہ ہے کہ میں گھر میں داخل ہو رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت کچھ وزنی سامان لے کر کے جا رہی ہے تو انسانی جذبے سے ہم نے اس کا سامان اٹھایا اور اس کے گھر کے اندر پہنچا دیا. وہ اس پر بڑی متاثر ہوئی
بڑی خوش ہوئی، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے اس کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ آج تک اس کے ساتھ اتنی بڑی مہربانی کسی نے نہیں کی ہوگی، اتنی بڑی مہربانی اس کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ کہا دوسرے ہی دن وہ میرے گھر میں حلوہ، مٹھائی کی ایک تھالی، مٹھائی کی ایک پلیٹ لے کر کے آتی ہے اور شکریہ کا ایک لیٹر بھی ہمیں دے کر کے جاتی ہے کہ آپ نے بڑی مہربانی کی۔ اسی دن سے اس عورت کا ہمارے گھر کے اندر آنا جوڑا شروع ہو گیا، اور ہماری بیوی سے عرض کرنے لگی کہ ہاں تم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، تمہارے یہاں عورتوں کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہاں عورتیں وہاں پر مظلوم ہیں، بلکہ کسی بدبخت نے یہاں تک کہا تھا کہ یورپ اس وقت تک امن اور چین سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ خانے عورتوں کے چہرے پر، عورتوں کے جسم کے اوپر جو کالا کپڑا ہے اسے اٹھا کر خانہ کعبہ کے اوپر نہ رکھ دیا جائے، یہاں تک بدبختوں نے کہا۔ لیکن وہاں کی رہنے والی عورتوں جن کے جو ظلم کی چکی کے اندر پس رہی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ آخر میں جب اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، میرے پوتے پوتیاں بھی ہیں، لیکن سال گزر جاتا ہے کبھی میں ان کو دیکھتی نہیں ہوں، جبکہ تمہارے ہاں ایسا رہتا ہے کہ تمہارے ہاں عورت تو ایک ملکہ ہے، یعنی پوتے بھی اس کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ اس کی خدمت کرنے میں شرف محسوس کرتے ہیں، بیٹے بھی اس کی خدمت کرتے ہیں بلکہ ایک ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اور آخر میں کہتی ہے کاش کہ اگر میری عمر کے اندر بقا ہوتی اور میں اس لائق ہوتی کہ دوبارہ شادی کر لیتی تو میں یہاں سے نکل کر کے کسی مشرقی علاقے میں جا کر کے وہاں اپنی شادی کی ہوتی۔ یہ ہے عورتوں کے طریقے یا معاشرت سے متعلق کہنے کا مطلب اسلام کے اندر نہ تو اس قسم کے ظلم ہے عورتوں پر جس طریقے سے ہندوؤں یا زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کے پر ظلم کیا کرتے تھے، اور نہ اتنی آزادی ہے جتنی آزادی آج یورپ نے عورتوں کو دے دی ہے، بلکہ اسلام نے ایک متوسط اور ایک بیچ کی لائن لے کر کے چلی ہے کہ عورت کی عزت بھی باقی رہے اور کرامت بھی باقی رہے اور وہ اپنی زندگی کا مزہ بھی لے سکے، اللہ تعالیٰ جس لیے اسے پیدا کیا ہے وہ اپنا حق بھی ادا کر سکے۔ تو مختصر طور پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بڑی خوبیوں کا حامل ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک متوسط نظام پیش کرتا ہے، ایک درمیانی راہ پیش کرتا ہے، نہ جس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ نصارہ جیسا غلو ہے نہ یہودیوں جیسی اس کے اندر جفا پائی جا رہی ہے، بلکہ ایک متوسطانہ نظام ہے۔ یہ مختصر طور پر اسلام سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو آپ کے دلوں میں اتارے اور ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔